ہمارا غائب تھی۔ اس کے ہاسٹل سے وارڈن کا فون آیا۔ وہ ابھی تک یونیورسٹی سے واپس نہیں آئی تھی، جبکہ رات گہری ہو چکی تھی۔ ہم نے اس سے رابطہ کرنے کی بہت کوشش کی، مگر اس سے رابطہ نہیں ہو پا رہا۔ یہ خبر ہر طرف جنگل میں آگ کی طرح پھیلی۔ چودھری رب نواز کی بیوی مہناز کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ مہناز کے رونے اور واویلا کرنے پر چودھری نے ڈانٹ کر چپ کرایا اور بولے، جو بھی ہوا ہے میں جان جاؤں گا اور اس کے بعد کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ چودھری رب نواز کا غیظ و غضب دیکھنے والا تھا۔ اپنی بات کر کے وہ جیسے ہی مڑے، اندر داخل ہوتے شاہزر پر ان کی نظر پڑی، جو پریشان سا آ رہا تھا۔ اس کو دیکھ کر چودھری رب نواز بولے، ہمارا غائب ہے، اگر تمہیں اس کے بارے میں کچھ علم ہے تو مجھے بتا دو۔ ان کی بات پر شاہزر کا چہرہ ذلت سے سرخ پڑ گیا۔ وہ چاچا کا اشارہ اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ ایسا کوئی بھی موقع نہیں آیا تھا جب چاچا نے اس کی تذریح نہ کی ہو۔ بمشکل خود پر ضبط کرتے وہ بولا، ہمارا کو نقصان پہنچا کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ملنے والا۔ وہ میرے چچا کی بیٹی ہونے کے ساتھ ساتھ میری منگیتر بھی ہے، اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا میں نے اپنے باپ سے سیکھا ہے۔ شاہزر نے دھیمے مگر سرد لہجے میں یہ بات کہی تو چودھری رب نواز کو ایک دم چبھ لگ گئی، اور اپنے بیوی بھتیجے کو گھورتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ اپنے گارڈز کو بلایا اور ہمارا کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ شاہزر آیا تو اسی ارادے سے تھا کہ چاچا کو تسلی دے۔ وہ جانتا تھا بیٹی کی گم ہونے پر وہ بہت پریشان ہوں گے، مگر چاچا کے دل جلا دینے والے شک نے شاہزر کا پارا ہائی کر دیا۔ اس لیے اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تو اس کی ماں اسے دلاسا دینے پیچھے گئی۔ دل تو ان کا بھی دکھا تھا، مگر اس معاملے میں وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ ہمارا کے گمشدگی نے سب کو پریشان اور بدحال کر دیا تھا۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ گئی کہاں تھی۔ چودھری رب نواز نے اس کی تلاش میں پورا شہر چھان مارا، مگر ہمارا کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ چودھری رب نواز چاہتا تھا کہ بات باہر نکلے بغیر ہی انہیں بیٹی کے بارے میں کچھ معلوم ہو جائے، مگر ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد بھی انہیں ہمارا کا کوئی سراغ نہیں ملا تو مجبوراً تھانے کا رخ کرنے کا سوچا۔ اس ایک ہفتے میں چودھری رب نواز کا سارا رعب اور تن تنہا جاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ رہ رہ کر انہیں اپنی بیٹی کی فکر ستانے لگی۔ ہمارا کے بارے میں چودھری رب نواز نے اس کی پڑھنے والی تمام لڑکیوں سے پوچھ لیا، مگر سب نے اس بارے میں لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ چودھری رب نواز اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا تھا۔ شاہزر کے ساتھ بھی ان کا رویہ بدل گیا۔ کل تک وہ شاہزر کو جوتی کی نوک پر رکھتے تھے اور اب خاموش اور سوچتی نظروں سے شاہزر کو دیکھا کرتے تھے۔ ہمارا کی تلاش میں وہ بھی پاگلوں کی طرح مارا مارا پھر رہا تھا۔ اسے ہر حال میں ہمارا چاہیے تھی۔ وہ اس کے ہونے والی بیوی تھی، اور ہمارا کی وجہ سے اس نے بہت ساری پلاننگ کر رکھی تھی۔ اب اگر وہ ہاتھ سے نکل جاتی تو اس کی ساری پلاننگ ضائع جاتی۔ وہ تلملا کر رہ گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ پولیس کی مدد لی جاتی، مہناز کے بھانجے نے ایک ایسی حقیقت بتائی جسے سن کر سب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بیرون ملک گھومنے گیا ہوا تھا اور حال ہی میں واپس لوٹا تھا۔ جب اس نے ہمارا کی گمشدگی کا سنا تو دوڑا چلا آیا، اور پھر اس نے بھیانک سچائی بتائی کہ ہمارا کے ساتھ گرمیوں کی دوپہر اپنے جوبن پر تھی۔ تیز چلچلاتی دھوپ نے عیا کو سر سے پیر تک پسینے میں بھگو دیا تھا۔ وہ بار بار چادر سے اپنے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتی اور ہاتھ میں پکڑی فائل سے خود کو ہوا دینے لگتی، اور کبھی بازو پر بندھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھتی۔ اس کی کالج کی چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ ہونے کو تھا، مگر ابھی تک ڈرائیور کا نام و نشان نہیں تھا۔ اسے رہ رہ کر ڈرائیور پر غصہ آ رہا تھا۔ گرمی سے اس کا برا حال تھا، مگر اس منحوس آدمی کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اس ڈرائیور کی چھٹی سمجھو۔ امی سے صاف کہوں گی کہ مجھے اس ویگن پر کسی صورت کالج نہیں جانا۔ گھر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنی تعلیم مکمل کروں تو میرے لیے کسی دوسری وین کا بندوبست کریں۔ یہ ڈرائیور ڈھیٹ آدمی تھا، ہر دوسرے روز ایسی لیٹ آتا، اور پھر عیا کے غصہ کرنے پر اس کے پاس 100 بہانے ہوتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ امی اور بھائی اسی پر اعتبار کرتے تھے، اس کے علاوہ انہیں کوئی بھی قابل اعتبار نہیں لگتا تھا، اور کچھ بھی ہو جاتا وہ یہ وین بدلنے والے نہیں تھے۔ اس ڈرائیور کو اس بات کا اچھے سے پتہ تھا، اس لیے ہر روز اس کی مستیاں بڑھتی جا رہی تھیں، مگر اب عیا مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خوف زدہ سی درخت کے نیچے ٹھہر گئی تاکہ گرمی کی شدت سے بچ سکے۔ آدھا گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی وین کے دور دور تک کوئی آثار نظر نہ آئے۔ عیا رونے والی ہونے لگی۔ ایک کالی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ اس سے پہلے کہ عیا کوئی سمجھ پاتی، اس میں سے 4 آدمی نکلے، اور انہوں نے لمحوں میں عیا کو دبوچ لیا اور اسے گاڑی میں دھکیل کر روانہ ہو گئے۔
اجاز اچانک افداد پر بکھلا کر رہ گئی۔ اس نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، مگر بر وقت ایک آدمی نے اس کے منہ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ دیا۔ ان مضبوط ہاتھوں میں اجاز پھڑپڑا کر رہ گئی تھی۔ ان 4 قوی ایکڑ مردوں نے اجاز کو اس مضبوطی سے دبوچ رکھا تھا کہ ہزار کوششوں کے باوجود بھی وہ خود کو حرکت نہیں دے پا رہی تھی۔ کچھ وقت لگا، مگر اجاز سمجھ گئی تھی اسے اغوا کیا جا چکا تھا۔ اجاز کا خوف اور دہشت سے برا حال تھا۔ اس کا چہرہ خطرناک حد تک زرد پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ ملتجی روتی نظروں سے ان آدمیوں کی طرف دیکھنے لگی کہ شاید ان لوگوں کو اجاز پر ترس آ جائے، مگر وہ لوگ اپنا ضمیر، ایمان اور اپنا احساس سب کچھ بیچ کر آئے تھے۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت اور بربادی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اسے اپنی ماں اور بھائی کی فکر ہونے لگی۔ رہ رہ کر ان کا خیال آ رہا تھا جب وہ اجاز کے گمشدگی کے بارے میں جانیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی، جہان میں ان کی کتنی رسوائی ہوگی۔ یہ بات سوچ کر اجاز کا تکلیف سے برا حال ہو گیا تھا۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کی ماں اور بھائی کو کوئی اذیت پہنچے۔ اس نے دل ہی دل میں گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ ایک وہی ذات تھی جو اسے ان اذیتوں سے نجات دلا سکتی تھی۔ گاڑی انجان منزل کی طرف رواں دوا تھی۔ اجاز نہیں جانتی تھی کہ وہ کون لوگ تھے، اسے کیوں پکڑا تھا اور اب کہاں لے کر جا رہے تھے۔ خوف سے اس کا پورا وجود سن پڑ چکا تھا۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے کے سفر کے بعد گاڑی ایک کچے سے راستے کی طرف مڑی اور دھول اڑاتی ہوئی تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ پھر تھوڑی دور جا کے گاڑی ایک بڑی سی حویلی میں داخل ہوئی۔ گاڑی رکتی ہی ان آدمیوں نے اجاز کو بے دردی سے کھینچ کر گاڑی سے باہر نکالا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے حویلی کے اندر لے گئے۔ ایک بڑے سے ہال نما کمرے میں جا کر جیسے ہی انہوں نے اجاز کو فرش پر پھینکا، کرسی پر بیٹھا آدمی بھوکے کتے کی طرح اجاز پر جھپٹ پڑا۔ اجاز اس حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی تھی، مگر مارنے والے نے اس کا بالکل بھی احساس نہیں کیا تھا اور اسے روئی کی طرح دھن ڈالا تھا۔ وہ ڈیڑھ عمر مرد تھا جو جانوروں کی طرح اجاز کو پیٹ رہا تھا۔ جب مار مار کر تھک گیا تو اجاز کے پاس گھٹنوں کے بل جھکا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر بولا، اب تمہارا بھائی پچھتائے گا کہ چودھری ربنواز سے پنگا لے کر اس نے زندگی کی کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ اسے اپنے کی سزا تمہاری صورت میں بھگتنی ہوگی۔ وہ مجھے ابھی اچھے سے جانتا نہیں ہے، اگر جانتا تو ایسی گھٹیا حرکت کبھی بھی نہ کرتا۔ اب تم تب تک سزا جھیلو گی جب تک تمہارا بھائی ایڑیاں رگڑتے ہوئے میرے پاس نہیں آ جاتا اور اپنا گناہ نہیں مان لیتا، اور خبردار تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکلے، ورنہ تمہارا حشر بہت برا ہوگا۔ اجاز ہکا بکا اس آدمی کی باتیں سن رہی تھی جو پتہ نہیں کون سی کہانی سنا رہا تھا۔ اجاز کو ایک لفظ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بھلا اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کے بارے میں اجاز کچھ نہیں جانتی تھی، مگر اجاز کو اپنے بھائی کی صفائی میں بولنے کا موقع نہیں دیا گیا۔ اس آدمی کے پکارنے پر کچھ مردانہ ٹائپ عورتیں آئیں اور اجاز کے زخمی وجود کو گھسیٹتے ہوئے اندر لے گئیں اور لے جا کر ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اس ساری صورتحال پر اجاز شدید بکھلاہٹ کا شکار تھی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، البتہ اتنا جان گئی تھی کہ اسے جان بوجھ کر اٹھایا گیا تھا، اور وہ بھی کسی دشمنی کی بنا پر۔ جانے اس کے بھائی نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جس کی سزا اجاز کو ملنے والی تھی، اور شروعات اتنی بھیانک تھی، نہ جانے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی اور بے اختیار دروازے کی طرف لپکی، زور زور سے دروازہ بجانے لگی اور چیخ چیخ کر روتے ہوئے منت سماجت کرنے لگی کہ اسے یہاں سے جانے دیں۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ اجاز کو لگ رہا تھا اس کے ایسا کرنے پر شاید کسی کو ترس آ جائے، مگر ہوا اس کے برعکس۔ اس کے شور شرابہ کرنے پر وہی عورتیں اندر آئیں اور اس بار انہوں نے اجاز کو اتنا مارا کہ اجاز بے ہوش ہو گئی۔ جانے کتنی دیر بے ہوش رہنے کے بعد جب اجاز کو ہوش آیا تو ان عورتوں کے ساتھ ایک اور عورت بھی موجود تھی۔ پھر دیکھتے دیکھتے اجاز کے سر پر لال دوپٹہ ڈالا اور ایک کاغذ پر دستخط کرنے کو کہا۔ اجاز نے چونکتے ہوئے اس کاغذ پر نظر دوڑائی اور یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے کہ وہ کوئی معمولی کاغذ نہیں بلکہ نکاح نامہ تھا۔ اسے نکاح نامے پر سائن کرنے کو کہا جا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اجاز ایک بار پھر سے او بکا کرنے لگی، مگر کسی نے اس کی نہیں سنی اور زبردستی اسے نکاح نامے پر سائن کروا لیے۔ نکاح کے بعد اجاز کے لیے زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا جو بے انتہا اذیتوں اور تکلیفوں سے پر تھا۔ اس کے آس پاس موجود کوئی بھی
اس پر ترس کھانے کو تیار نہیں تھا۔ جس شخص کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کے لیے اجا کا وجود کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ اس حویلی کا مالک یعنی پہلے روز والا شخص اجا پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالتا تھا۔ آتے جاتے اجا کو ٹھوکروں پر رکھ لیتا، اتنا مارتا کہ اجا مرنے والی ہو جاتی اور اس کے بعد اسے گھسیٹ کر کمرے میں پہنچا دیا جاتا جہاں اس کی مرہم پٹی کی جاتی۔ اجا ابھی تک جان نہیں پائی تھی کہ آخر اسے کس جرم میں یہاں لایا گیا، اس کا قصور کیا تھا اور ایسا کون سا گناہ سرزد ہوا تھا جس کی وجہ سے اسے اتنی تکلیف دی جا رہی تھی۔ وہ تو ان لوگوں کو جانتی تک نہیں تھی۔ شروع میں مار کھانے پر درد سے اجا خوب چیختی چلاتی تھی، مگر دھیرے دھیرے اجا کو زخموں کی عادت ہونے لگی۔ اس مار سے اجا کا دل تو ضرور دکھتا مگر پہلے کی طرح چیختی چلاتی نہیں تھی۔ اس کا نام نہاد شوہر بھی کئی بار درندگی دکھا چکا تھا مگر اب جیسے وہ تھک گیا تھا اور اجا سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا۔ اس کا نام شاذر تھا۔ پہلے شاذر کی آنکھوں میں اجا کو اپنے لیے شدید نفرت محسوس ہوتی اور اس نفرت کا اظہار شاذر پر ملا کرتا تھا، مگر اجا کی خاموشی اور صبر نے جیسے شاذر کو شرمندہ کیا، اب اس کی آنکھوں میں نفرت نظر نہیں آتی تھی۔ پہلے اجا کو اس بات پر پابند کیا گیا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے قدموں میں بیٹھ کر اس کا بچا ہوا کھانا کھائے گی۔ اس تذلیل پر اجا کٹ کر رہ جاتی مگر کچھ نہیں کہہ پاتی تھی۔ یہاں رہتے ہوئے اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ جب بھی اپنے حق میں کچھ کہنا چاہے گی اسے پہلے سے بھی زیادہ ذلیل کیا جائے گا، اس لیے بہتر ہے کہ وہ خاموش رہتی اور شاید اس کی خاموشی نے شاذر کے دل کو موم کرنا شروع کر دیا۔ وہ نازک سی لڑکی اس جرم کی سزا جیر رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ جب وہ آئی تھی تو کھلتے گلاب کی مانند تھی اور اب تو سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے بھوکا رکھا جاتا مگر جتنی ذلت کے ساتھ اسے کھانا دیا جاتا وہ اس کے تن کو نہیں لگتا تھا، اور پھر اس کے وجود پر اتنے زخم ہوتے کہ ان سے اٹھتی ٹیسوں کو سہتے وہ بمشکل چند والے زہر مار کرتی تھی۔ پہلے جب اجا کو بتایا گیا کہ یہ اس کا شوہر ہے اور اجا کو اب اس کے ساتھ رہنا ہے تو اجا نے امید لگا لی۔ اس نے سنا تھا کہ جو معصوم، کم عمر اور حسین لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بہت جلدی اپنے شوہر کے دل پر قبضہ کر لیتی ہیں، اور ان کا شوہر چاہے کتنا ہی خڑوس اور سنگ دل کیوں نہ ہو، بس چند دنوں میں ہی اپنی بیوی کا دیوانہ ہو کر اس کی انگلیوں پر ناچنے لگتا ہے۔ اجا نے بھی شاذر سے ایسی امید باندھی تھی۔ اس نے سوچا تھا کہ جب شاذر اس کا دیوانہ ہو جائے گا تب وہ شاذر سے اس اذیت کا سبب جانے گی اور اس سے محنت کرے گی کہ وہ اسے اس کی ماں کے پاس چھوڑ آئے۔ مگر 3 مہینے گزر جانے کے بعد بھی اس کے مزاج میں کوئی فرق نہیں آیا تو اجا مایوس ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، حقیقت میں مرد کو جتنی بھی کم عمر اور حسین بیوی مل جائے مرد جانور ہی رہتا ہے۔ مگر اجا کی یہ غلط فہمی جلد دور ہو گئی جب شاذر کے رویے میں نرمی آنے لگی۔ اس روز شاذر کے چچا چودھری رب نواز نے اجا کو غصے سے پکارا تو خوف سے اجا کے ہاتھوں سے کھانے کی ٹرے چھوٹ کر زمین پر جا گری۔ گھبراہٹ میں اجا ٹرے اور بکھرا کھانا سمیٹنے کے لیے جھکی تو چودھری رب نواز نے اس کے ہاتھوں پر اپنا جوتا رکھ کر اس کی نازک انگلیوں کو بری طرح مسل ڈالا تھا۔ اذیت سے اجا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسی وقت شاذر وہاں آ گیا۔ اس نے بے اختیار اپنے چچا کو پیچھے دھکیلا اور کہا، یہ میری بیوی ہے، اس پر ظلم کرنا ہوگا تو وہ میں ہی کروں گا، آپ یہ زحمت مت کریں، آپ نے اپنا بدلہ چکا لیا ہے، اب اجا سے دور آ کریں۔ شاذر کی بات پر چودھری رب نواز تلملاتا ہوا چلا گیا۔ شاذر نے اجا کو کندھوں سے تھام کر کھڑا کیا، ملازمہ کو آواز دے کر بکھرا ہوا سامان اٹھانے کو کہا اور خود اجا کو لے کر کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اجا کے ہاتھوں کی مرہم پٹی کی۔ اجا بہت حیرانی سے شاذر کو یہ سب کرتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اس نے تو امید ہی چھوڑ دی تھی کہ شاذر کبھی اس کا احساس کرے گا، مگر اب اجا کے دن پھرنے لگے تھے۔ شاذر نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ کوئی بھی اجا کو مارنے کی کوشش نہ کرے۔ خود بھی وہ اب اجا کا خیال رکھنے لگا تھا۔ جب کھانے کا ٹائم ہوتا تو وہ اجا سے کہتا، اپنا کھانا لو اور اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ وہ اجا کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانے پر آمادہ نہیں تھا کہ اپنے پیروں میں بٹھا کر بچا ہوا کھانا نہیں کھانے دیتا تھا۔ اجا کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ سچ کہا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اس کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اجا کا بھی صبر اب جواب دینے لگا تو اس کا رب اس پر مہربان ہو گیا اور اس کو مشکل کے دن کٹنے لگے۔ اب شاذر بھی کبھی کبھار اجا سے بات کر لیتا تو اجا کی ہمت بننے لگی، اور ایک روز ہمت کر کے اس نے شاذر سے پوچھ لیا، کیا میں جان سکتی ہوں مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے؟
میں تو ابھی تک اس گناہ سے بے خبر ہوں جس کی سزا جیر رہی ہوں۔ اجاز کی بات پر شاہ کو جیسے تکلیف ہوئی تھی۔ کچھ لمحے اجاز کو دیکھتا رہا، پھر بولا، میرے چچا کے بقول تمہارے بھائی نے ان کی بیٹی اور میری منگیتر امارہ کو اغوا کیا ہے، مگر کوئی واضح ثبوت نہیں تھا جس کی بنا پر اس کو جیل کرائی جاتی۔ اس لیے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اغوا کیا گیا تاکہ تمہارا بھائی اس تکلیف کو محسوس کرے جو ہم نے جی لی۔ یہ جان کر اجاز کے ہوش اڑے تھے۔ اس کا بھائی ایسی حرکت کبھی بھی نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ یہ بات شاہ سے نہیں کہہ پائی۔ جانتی تھی اس کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ ایک دم سے سب کچھ الٹ کر رہ گیا اور اجاز کے سامنے ساری حقیقت کھل گئی۔ چودھری رب نواز کا زیادہ تر وقت مردان خانے میں گزرتا تھا۔ ایک روز طبیعت ناساز ہونے پر وہ اچانک گھر چلا آیا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تو کمرے سے آتی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ اندر سے نہ جانے ایسا کیا سنا تھا کہ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور وہ فرش پر گر کر لوٹ پوٹ ہونے لگا۔ اجاز نے جب یہ منظر دیکھا تو سب ملازمین کو پکار کر متوجہ کیا۔ سب دوڑتے ہوئے چودھری رب نواز کی طرف گئے اور اسے اٹھا کر ہسپتال بھاگے۔ اس بھاگ دوڑ میں چودھری رب نواز کی بیوی بکھلا کر باہر نکلی تو اپنے شوہر کو اس حالت میں دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ فوق ہو گیا۔ چودھری رب نواز کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ بالکل ہی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ وہ اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتا تھا، بس جیسے تیسے لڑکھڑاتی زبان سے بول کر اپنی بات سمجھا لیتا تھا۔ گھر آنے کے بعد انہوں نے شاہ اور اجاز کو اپنے پاس بلایا۔ روتے ہوئے معافی مانگنے لگا اور ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دینا، تم دونوں کی برباد زندگی کا ذمہ دار میں ہوں۔ ایک جھوٹی گواہی کی بنیاد پر میں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ میری بیٹی اغوا نہیں ہوئی بلکہ اپنے کزن کے ساتھ بھاگی ہے۔ اسے بھگانے میں اس کی ماں بھی شامل تھی۔ ان کو تو لگا تھا بات دب جائے گی، مگر جب معاملہ پولیس تک پہنچنے لگا تو میری بیوی کے بھانجے نے اپنے چھوٹے بھائی کے راز پر پردہ ڈالنے کے لیے 5 سال پرانی بات میرے کان میں ڈال دی کہ ملک ظہیر کا بیٹا اسد ملک میری بیٹی کے اغوا کی بات کر رہا تھا، مگر حقیقت کچھ اور تھی۔ اس نوجوان نے جذبات سے پر اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے اغوا کی بات ضرور کی تھی، مگر ایسا کچھ نہیں تھا۔ امارہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں تم کنگلے اور ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والے انسان ہو اور میں اپنی بیٹی کے ذریعے تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا چاہتا تھا۔ بات کسی حد تک درست بھی تھی، میں ایسا ہی چاہتا تھا، مگر تم کنگلے ہو، یہ بات سچ نہیں تھی۔ میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کہ تمہارا باپ جوئے میں اپنی ساری جائیداد ہار گیا تھا، تمہارے حصے کی کوئی جائیداد نہیں بنتی۔ حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جوئے میں وہ نہیں، میں سب کچھ ہارا تھا اور یہ ساری جائیداد اور دولت تمہاری ہے۔ ہو سکے تو تم دونوں مجھے معاف کر دینا۔ چودھری رب نواز کی بات نے شاہ کو شدید اذیت پہنچائی۔ ایک عرصہ شاہ اپنے چچا کی بدسلوکی کی وجہ سے اذیت میں رہا تھا۔ اٹھتے بیٹھتے اس نے لوگوں کے طعنے سنے تھے، اپنی تذلیل کروائی، مگر خاموش رہا کیونکہ اس کی ماں چاہتی تھی وہ اس حویلی سے نہ نکالے جائیں۔ اگر ایسا ہو گیا تو ان کے پاس جینے کا کوئی جواز نہیں بچے گا۔ وہ اپنے گھر میں غیروں کی طرح رہا تھا، کروڑوں کی جائیداد ہوتے ہوئے بھی ملازموں والی زندگی گزاری۔ حویلی اور جائیداد کا وارث ہوتے ہوئے وہ امارہ سے شادی کر کے اس گھر کا باعزت فرد بننا چاہتا تھا۔ اس کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ سب کچھ بھلا دیتا، مگر چچا اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے۔ ان کی اکلوتی بیٹی نے انہیں کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے اور کچھ نہیں کیا، نہ کہا، بس مہناز بیگم کو بول دیا شہر میں جو فلیٹ آپ نے اپنی بیٹی کے لیے خریدا تھا اپنے شوہر کے ساتھ وہیں چلی جائیں، اور جو فیکٹری آپ نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر چلائی ہوئی تھی وہ بھی اپنے پاس رکھیں۔ اتنا کچھ جھیلنے کے بعد میں آپ لوگوں کے لیے بس یہی کر سکتا ہوں۔ اس سے زیادہ کی امید مجھ سے مت رکھیے گا۔ شاہ کی آنکھوں میں اذیت صاف واضح تھی۔ مہناز بیگم کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہیں رہی تو چپ چاپ اپنے مفلوج شوہر کے ساتھ چلی گئی۔ یا ابھی تک حیران و پریشان سب کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شاہ نے اسے کہا، شاید تم ماضی میں ہوئے دل خراش واقعات سے انجان ہو، تبھی کچھ نہیں سمجھ پا رہی ہو۔ تمہارے باپ ملک ظہیر نے کسی دشمنی کی بنا پر میرے باپ کو قتل کیا تو بدلے میں میرے چچا نے تمہارے باپ کا قتل کیا تھا۔ اس وقت میں 7 سال کا تھا اور ملک ظہیر بھی ایک بیٹے کا باپ تھا۔ شاید تم پیدا ہونے والی تھی۔ باپ کی موت نے تمہارے بھائی کو غمگین کیا ہوا تھا۔ 5 سال پہلے اس نے ایک محفل میں کہا تھا کہ وہ چودھری رب نواز سے
اس کی بیٹی کے ذریعے بدلہ لے گا۔ وہ تو شاید جذبات میں بات کر کے بھول گیا، مگر اس کی بات کا فائدہ اٹھایا گیا۔ ہمارا اپنے کزن کے ساتھ بھاگ گئی اور اس کے بڑے بھائی نے ملبہ تمہارے بھائی پر ڈال دیا۔ تم نے بھی اس ناکردہ گناہ کی سزا جھیلی ہے۔ ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، اور اب تم آزاد ہو۔ چاہو تو اپنے گھر چلی جاؤ، ورنہ میں تمہیں اپنی بیوی قبول کر چکا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے اپنا لو۔ حیا خاموشی سے شاہزر کو دیکھے گئی۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کہنا آسان تھا۔ اذیت تو حیا نے جھیلی تھی اور بے انداز جھیلی، مگر شاہزر کی باتیں اور اس کی گزری ہوئی زندگی کا سوچا تو احساس ہوا کہ وہ بھی بے قصور تھا، اور اب تو حیا کا خیال بھی رکھنے لگا تھا۔ ویسے بھی اتنا عرصہ حیا گھر سے غائب رہی، وہ واپس چلی جاتی، اس کے گھر والے اس کا یقین کر کے اس کو اپنا بھی لیتے تو زمانہ حیا کو جینے نہ دیتا، بلکہ ہمدردی کی آڑ میں اس کی زندگی مشکل بنا دیتا۔ لہذا بہتر تھا وہ شاہزر کو قبول کر کے عزت کی زندگی گزارے۔ حیا نے شاہزر کا ساتھ اپنا لیا اور اپنی ماں اور بھائی سے ملنے گئی تھی تاکہ ان کی پریشانی اور تکلیف ختم کر سکے۔